کراچی، کلات، خزدار، کوئٹہ اور چمن، یہ جو ہے اس کو خونی سڑک کہتے ہیں، یہ سنگل روڈ ہے، لیکن فنڈز کے بغیر تو آ، اپنا یہ مکمل نہیں ہوگا۔ یہ جو خونی سڑک ہے اس کو ہم نے بدلنا ہے خوشحالی کی سڑک میں، اور خوشیوں کی سڑک میں، اور ترقی کی سڑک میں۔ تو یہ ہائی وے ہوگی، 2 وے، مگر اس کی معیار میں نے جو فیصلہ کیا کہ وہ موٹر وے کا معیار ہوگا، بہتر ہوگی، اور میں اور نواب صاحب خود کھڑے ہو کے اس کو بنوائیں گے۔ تو یہ ہم نے آج فیصلہ کیا ہے۔ یہ اعلان کیا ہے N25 کا۔ جناب وزیر اعظم، کوئی شک نہیں اس میں کہ اس کو خونی شاہراہ کہا جاتا تھا حرف عام میں، اور آپ نے اس پر توجہ دی، اور یہ جو پیسے پورے پاکستانی قوم کے بچے ہیں ان پر لگنے تھے وہ آپ نے بلوچستان کی طرف کنورٹ کیے ہیں۔ یہ وہ احساس ہے جس کا ہونا ضروری ہے۔ اس طرح کے جو فیصلے ہیں ان کے بڑے دور اندیش قسم کے فیصلے آئیں گے۔ ایرانی حکومت جو قاتل ہیں ان کو فی الفور گرفتار کر کے ان کو قرار واقعی سزا دے گی۔ الحمدللہ سیکٹری پاور، اور میں آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکر گزار ہوں، اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ صدر مملکت پچھلے دنوں علیل تھے، میں نے ان کو ٹیلی فون کیا تھا، ان کی خیریت دریافت کی تھی، تو وہ الحمدللہ خیریت سے ہیں، بہتر اب تو گھر چلے گئے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ابھی ایران کے جو صوبہ سیستان ہے وہاں پر 8 بے گناہ پاکستانیوں کو شہید کر دیا گیا دہشت گردی کے واقعے میں، جس کی ہم جتنی بھی مذمت کریں کم ہے۔ میں نے جو فارن منسٹر صاحب کا، ایران کے فارن منسٹر سے ان کی گفتگو ہوئی ہے، اور میں نے بھی اس کے اوپر ایک بیان جاری کیا ہے۔ امید کی جانی چاہیے کہ ایرانی حکومت جو قاتل ہیں ان کو فی الفور گرفتار کر کے ان کو قرار واقعی سزا دے گی۔ الحمدللہ سیکٹری پاور اور وزیر فائننس، سیکٹری فائننس اور سیکٹری انرجی اور متعلقہ تمام افراد کی بھرپور معاونت سے آپ کو علم ہے کہ 7.5 روپے بجلی کی قیمتوں میں کمی کی جا چکی ہے، جو کہ تمام پاکستان کے تمام صارفین کے لیے ہے، چاہے وہ گھریلو صارفین ہیں، چاہے وہ کاروباری حضرات ہیں، ایکسپورٹرز ہیں، چاہے وہ انڈسٹریز ہیں اور جن کا تعلق زرعی شعبے سے ہے، سب کے لیے یہ فیسلٹی دی گئی ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان تمام وزراء، سیکرٹریز اور اس میں محمد علی صاحب بھی شامل ہیں، اور جس میں ہمارے نیشنل کوآرڈینیٹر پاور ٹاسک فورس کے وہ بھی شامل ہیں۔ ان تمام لوگوں کی بڑی پوری کوششوں سے سب ملا کے یہ 7.5 روپے ایک بہت بڑا چیلنج تھا، بہت بڑا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں سرخرو کیا، اور قوم کو ہم نے بالآخر، آپ سب نے اپنی اجتماعی کاوشوں سے مل کر قوم کو ایک آپ نے یہ عید کا تحفہ دیا، جس سے کہ یقیناً ہماری معیشت کو بہت انشاءاللہ فائدہ پہنچے گا۔ اور اب ایک موقع پھر آیا ہے کہ عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتیں پھر نیچے آئی ہیں۔ اب حالیہ جو قیمتیں گری ہیں، یہ جو آپ نے دیکھا کہ چاہے وہ کبھی خبر آتی تھی کہ یوکرین میں جنگ بند ہونے والی ہے تو قیمتیں گرتی تھیں، پھر یہ جو ٹیرف لگے ہیں اس کے نتیجے میں بھی قیمتوں کا اتار چڑھاؤ جاری ہے۔ تو آج 15 ہے، تو آج انشاءاللہ قیمتیں تیل کی اور پیٹرول کی کم ہونے جا رہی ہیں، وہ ابھی شام کو اس کا اعلان ہو جائے گا۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے سوچا کہ اس سے، یعنی ہم اس کو روک لیں گے، ریٹین کریں گے، عوام کو
پاس آن نہیں کریں گے. جو کمی آ رہی ہے اس کو ہم ریٹین کر رہے ہیں تاکہ اس قوم کے جو زخم ہیں ان کو ہم ان پیسوں سے ان کی مرہم پٹی کر سکیں اور ان کو شفا یاب کر سکیں. تو اس کے لیے ہم نے بڑی سوچ بچار کے بعد یہ طے کیا ہے اور میں آپ سے یہ شیئر کر رہا ہوں کہ کراچی، کلات، خضدار، کوئٹہ اور چمن، یہ جو ہے اس کو خونی سڑک کہتے ہیں. یہ سنگل روڈ ہے لیکن فنڈز کے بغیر تو اپنا یہ مکمل نہیں ہوگا. اب پاکستان میں الحمدللہ آپ دیکھیں کہ کے پی سے لے کے سکر تک بہترین موٹر وے بن چکی ہے. اب آگے جو ہے سکر، حیدرآباد، کراچی یہ بننے والا ہے. امید کی جانی چاہیے اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو یہ M6 M9 انشاءاللہ انویسٹمنٹ سے ہوگا اور وہ وفاق خود بنائے گا شفاف طریقے سے انشاءاللہ اور بڑی ہائیسٹ کوالٹی ہوگی. اس طرح باقی میاں نواز شریف نے موٹر وے بنائی، یہ بھی انشاءاللہ وفاق بنائے گا اور ہائیسٹ کوالٹی کی موٹر وے ہوگی فرام سکر ٹو حیدرآباد، حیدرآباد ٹو کراچی. اب آئیں یہ جو ریلیف مل رہا ہے، 2000 لوگ اس خونی سڑک نے نگل لی ہیں. ویسے بھی آپ دیکھیں، آپ کو ویسے بھی دیکھیں آپ سیاسی طور پر، سماجی طور پر اگر بلوچستان دیکھ رہا ہے کہ جناب مردان سے لے کے تو سکر تک موٹر وے بن گئی ہے جس کے اوپر کئی 100 ارب روپے لگے ہیں، تو ہم نے کیا بگاڑا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی اس طرح کی کوئی معیار کی سڑک نہیں ہے. تو یہ میں نے 2022-23 میں 2 وے ہائی وے کا ہم نے وہاں پر سنگ بنیاد رکھا تھا مگر اس کے اوپر کوئی خاص خاطر خواب کام نہیں ہوا. اب ہم نے بہت سوچ بچار کے بعد طے کیا ہے اور میرا یہ ایمان ہے کہ چاروں صوبے 4 بھائیوں کی طرح ہیں. اگر ایک روٹی ہے تو چاروں بھائی 4 حصے بنا کے کھائیں گے اور اپنا اللہ کا شکر ادا کریں گے. 4 روٹیاں آئیں گی تو 4 بھائی جو ہے ایک ایک روٹی کھائیں گے. 8 آئیں گی تو اسی طرح جتنا حصہ بڑھے گا اتنا ان کا حصہ بڑھے گا صوبوں کا. تو بلوچستان جو پاکستان کا سب سے بڑا جغرافیائی لحاظ سے صوبہ ہے اور اس کے فاصلے اتنے زیادہ ہیں کہ ان فاصلوں کو پر کرنے کے لیے انویسٹمنٹ بھی اسی طرح اتنی زیادہ لگتی ہے. جو انہوں نے ہزاروں ٹیوب ویل جو بدل رہے ہیں اس میں حکومت بھی اور نواب سرفراز بگٹی صاحب کی حکومت بھی اس میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں. 70 ارب روپے کا یہ ہے. 70% ہم ڈال رہے ہیں وفاق اور 30% یہ ڈال رہے ہیں اور اس طرح یہ ہزاروں ٹیوب ویل شمسی توانائی سے چلیں گے اور اس کا کریڈٹ نواب صاحب کو جاتا ہے اور اچن اقبال کو اور فائنانس منسٹر کو جنہوں نے یہ سارا کیا. اب یہ جو خونی سڑک ہے اس کو ہم نے بدلنا ہے خوشحالی کی سڑک میں اور خوشیوں کی سڑک میں اور ترقی کی سڑک میں. تو یہ ہائی وے ہوگی 2 وے مگر اس کی معیار میں نے جو فیصلہ کیا کہ وہ موٹر وے کا معیار ہوگا. بہترین کوالٹی، 3rd پارٹی ویلیڈیشن. اور اس سڑک کے اوپر جو پہلا جو تخمینہ تھا 2022-23 کا وہ تھا تقریباً 250 ارب روپیہ. اب یہ جو تخمینہ جو ریوائز کیا انہوں نے وہ تقریباً 300 ارب روپے ہے. اب یہ جو قیمتیں کم ہو رہی ہیں آج اور وہ ہم پاکستان کے عوام کو ہم پاس آن نہیں کر رہے. 2 سال میں یہ ہائی وے انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی. تو ہم اس بچت کو ہم نظر کر رہے ہیں بلوچستان کے عوام کے. ہم اس کو ہم کر رہے ہیں کہ یہ موقع ہے کہ بلوچستان کے عوام کو احساس ہو کہ واقعی ہمارے لیے بھی کچھ سوچتا ہے. وفاق ہمارے لیے سوچ رہا ہے، پنجاب سوچ رہا ہے، سندھ سوچ رہا ہے، کے پی سوچ رہا ہے. تو یہ خالصتاً یہ رقم جو ہے یہ N25 کے اوپر خرچ ہوگی. ایک بہترین معیاری ہوگا. یہ ہے تو یہ ہائی وے لیکن موٹر وے کی کوالٹی کی یہ سڑک ہوگی اور میں اور نواب صاحب خود کھڑے ہو کے اس کو بنوائیں گے. تو یہ ہم نے آج فیصلہ کیا ہے. بلوچستان خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا. ترقی تب ہے جب چاروں صوبے بشمول بلوچستان اس ترقی کی دوڑ میں وہ سب سے آگے ہوں گے. تو انشاءاللہ اسی طرح جو ہمارا جو فیز 2 ہے یہ کچھی کنال کا
उसको भी हम इन्हीं रकूम से मुकम्मल करेंगे। वो 70 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। अगर ये प्रोजेक्ट सेकंड फेज़ कच्ची कनाल का मुकम्मल हो जाएगा, इंशाल्लाह हम मिलकर पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं उनको हम ख़त्म करेंगे। शर्त सिर्फ एक है, मेहनत, मेहनत और मेहनत। फिर आज जिस तरह आपने ये ऐलान किया है N25 का, जनाब वज़ीर आज़म, कोई शक नहीं इसमें कि इसको खूनी इशारा कहा जाता था हरफ आम में, और आपने उस पर तवज्जो दी, और ये जो पैसे पूरे पाकिस्तानी कौम के बच्चे हैं उन पर लगने थे, वो आपने बलूचिस्तान की तरफ कन्वर्ट किए हैं। ये वो एहसास है जिसका होना जरूरी है। इस तरह के जो फैसले हैं इनके बड़े दूर देश किस्म के फैसले आएंगे, और इससे बड़ा फायदा होगा, फायदा मंद होंगे। और बलूचिस्तान के लोगों की तरफ से ऑनरेबल मेंबर्स जो कैबिनेट के हैं, मैं उन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलखसूस आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी इस शाहरा को ड्यूल कैरेज वे बनाने का फैसला किया है, और उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं, जिस तरह आपने खुद फरमाया है, हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि उन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखा जाए। और आपका ये जो ख्वाब है, बल्कि पूरे पाकिस्तान का भी ये प्रोजेक्ट हो गया है, क्योंकि सारा पाकिस्तान इसमें पे पैसे डाल रहा है। तो मैं बलूचिस्तान के लोगों की तरफ से आपका और नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। उन्होंने कहा कि ईरान में पाकिस्तानियों की शहादत पर निहायत दुख है। ईरानी हुकूमत उम्मीद है कि ईरानी हुकूमत गिरफ्तार करके ऐसे लोगों को करारवा की सजा देगी। आवाम को बिजली की कीमत में 7.5 रुपए की कमी देकर बड़ा रिलीफ दिया गया है। अल्लाह ताला ने